اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ولی مصفی پروگرام سیر و ہدایت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 24 رمضان ہے، منگل کا روز ہے اور لنڈن میں امساک ہے 2:57۔ ناظرین، فارمیٹ آپ کو پتہ ہے، ہمارے ساتھ علماء کرام میں سے ایک شخصیت موجود ہوتی ہیں، سوال آپ کے ہوتے ہیں، آپ بذریعہ ٹیلی فون کالز ہمارے پروگرام میں شامل ہوتے ہیں، رمضان سے متعلق یا اور اس کی فضیلتوں کے متعلق، شب قدر سے متعلق آپ سوال کر سکتے ہیں، جواب ہمارے فورم کی طرف سے آپ کو انشاءاللہ دیے جائیں گے۔ اور آج کا جو عنوان ہے، ہم نے اپنے پروگرام کا آج عنوان شب قدر اور قرآن کریم کو دیا ہے، کیونکہ بعض ملکوں میں جس طرح سے پاکستان میں خصوصاً کہ آج شب قدر منائی جا رہی ہے، تو ہم آج گفتگو کریں گے شب قدر اور قرآن کریم کے ریلیشن کے اوپر۔ تو ہم چلیں گے اپنے معزز مہمان کی طرف، جناب فدا حسین بخاری صاحب کی طرف، اور آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ مولانا صاحب، جیسے کہ ہمارا آج کا ٹاپک شب قدر اور قرآن کریم ہے، تو ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کے لیے ہم یہاں سے اس کو جو ہے وہ پروگرام کا آغاز کریں کہ شب قدر کیا ہے اور یعنی اس میں قضاء و قدر سے کیا مراد ہے۔ جی بہت شکریہ جناب علی مصفی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد، والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربهم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ محترم ناظرین، آپ کی خدمت سلام عرض ہے، اور جیسا کہ علی مصفی صاحب نے بھی بتایا کہ یو کے میں روزہ جو ہے 24واں ہے آج شروع ہونے والا، لیکن یہ جو رات گزر رہی ہے، بعض ممالک میں 23ویں کی شب ہے، تو شب قدر کے طور پر بھی لوگ آج کی رات اعمال کر رہے ہیں۔ تو سوال جو کیا گیا ہے کہ شب قدر کیا ہے، تو اس کا جواب اسی سورہ قدر میں موجود ہے، جو قرآن مجید کے 30ویں سپارے میں موجود ہے، جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا۔ سبحان اللہ۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر تو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ اور اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ اس رات میں ملائکہ نازل ہوتی ہیں اور روح نازل ہوتی ہے، اور وہ کیسے آتے ہیں؟ من کل امر، اللہ کے تمام امور کو لے کر آتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات طلوع فجر تک سلامتی والی رات ہے۔ تو عزیزان گرامی، شب قدر، اس کو کیوں شب قدر کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ بڑی باشرافت رات ہے، بڑی قدر والی رات ہے، بڑی بافضیلت رات ہے۔ اور پھر اس رات میں جہاں انسانوں کے مقدر جو ہیں ان کو، یعنی ان کی سرنوشت کی تعیین کی جاتی ہے، ان کے روزی رزق حیات موت 1 سال کے لیے جو تعیین ہوتی ہیں چیزیں، ان کے امور، ان کے مقدرات، کیونکہ اس رات میں یہ مقدرات طے ہوتے ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے اس کو شب قدر۔
قدر کا مطلب ہوتا ہے اندازہ کرنا، اور قضا کا مطلب ہوتا ہے حکم کرنا. کہتے ہیں فلاں کی قضا آ گئی، یعنی حکم آ گیا، اس کی عمر ختم ہو گئی مثلا. تو قضاوت جو ہے قاضی کیا کرتا ہے؟ قضاوت کرتا ہے. قضاوت کیا ہوتی ہے؟ وہی وہ قضائی ہے. قضا کا مطلب ہے کہ کسی مقدمے کو وہ حکم دے کے ختم کر دیتا ہے، یعنی حکم کر دیتا ہے تو اس کو کہتے ہیں قضا. قضا کا مطلب ہے امر ربی اور اس کا حکم جو ہے، اور قدر کا مطلب ہوتا ہے کتنا حکم ہے. مثلا کسی کی عمر جو ہے 60 سال کرنی ہے، اس کی 70 ہے، تو ایک تو وہ چیز ہے. اور ایک یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس سال سے اگلے سال کی شب قدر تک اس کو زندہ رہنا بھی ہے، نہیں رہنا ہے، اس کا روزی رزق بیماری جتنے بھی امور ہو سکتے ہیں تو ان کے لیے ایک سال کے لیے طے پائے جاتے ہیں. تو چونکہ اس رات میں ہوتا ہے اس لیے اس کو کہا جاتا ہے شب قدر. یعنی یا اس طرح سے کر لیں کہ بڑی بعظمت رات، قدر والی رات. اور قرآن جی نے ما قدرو ما قدر اللہ کا قدر ہی، اس طرح سے اگر میں غلط نہ پڑھوں، یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی. تو اس کا مطلب ہوا کہ کسی چیز کی وہ جو حیثیت، جو شان ہے، جو اس کی منزلت ہے، اس کے مطابق نہ جاننا کہا جاتا ہے، اس کی قدر نہیں کی. تو یعنی اس سے پتہ چلتا ہے قدر مانے شان، منزلت، اس کی قدر و قیمت. دیکھو خود ہی قدر و قیمت کو لگائے صاحب، تو وہ قیمت جو ہے اسی کی تقریباً معنی بیان کر رہے تھے، قدر و قیمت. تو شب قدر جو ہے یہ اتنی اہم رات ہے کہ اس کے متعلق فرمایا گیا کہ یہ 1000 مہینے سے بہتر رات ہے. کتنی بہتر ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی جانتا ہے، کتنی افضل ہے، کتنی بہتر ہے. تو 1000 سال جو ہیں وہ 83 سال ہے. 1000 مہینے جو ہے 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں. 12 مہینے کا ایک سال ہے نا. تو شب قدر اس لیے اس کو کہتے ہیں. سبحان اللہ. تو اس میں ایک چیز اور ہے کہ جیسے کہ ہم سنتے چلے آئے ہیں کہ ہم جائیں گے کہ ناظرین کے لیے ابھی بتائیں کہ قرآن ایک ہی دفعہ میں نازل ہوا ہے یا بتدریج نازل ہوتا رہا؟ کیونکہ ہم دیکھیں کچھ سورہ مکی ہیں، کچھ مدنی ہیں، ٹھیک نا. تو لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کیونکہ اس میں آیت ہے کہ قرآن پورا اس شب میں نازل ہوا. تو اس کی وضاحت اس میں جب ہم پڑھتے ہیں ایسا ہی لگتا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے نازل کیا شب قدر میں. اب اس میں جو ضمیر ہے وہ پڑھتا ہے اور کس کی طرف پڑھتا ہے، اور کہا گیا ہے کہ یہ قرآن مراد اس سے تو یعنی قرآن کی عظمت اور اس کی ابوت اور ہیبت اور اس کی عظمت اور شان بیان کرنے کے لیے اس کو ابہام میں رکھا گیا ہے. تو قرآن مجید کا نزول جو ہے دفعی ہے اور تدریجی ہے، دونوں نزول ہے. نزول دفعی وہ ہوتا ہے جو ایک ہی مرتبہ ایک چیز اوپر سے نیچے آ جائے، اس کو کہتے ہیں نزول دفعی. ٹھیک ہے جی. جیسے مثال دیتا ہوں، جیسے جگ پانی کا بھرا ہوا تو ایک ہی طرف بلندی سے نیچے گرا دیا تو ایک ہی دفعہ آ گیا، یہ ہو گیا اس کا نزول. نازل ہوا پانی دفتن، ایک ہی دفعہ. ایک دفعہ یہ جگ میں مثلا سوراخ کیا ہوا ہے اور وہ قطرہ قطرہ نیچے گر رہا ہے، یہ اس کا نزول تدریجی ہو رہا ہے، بتدریج آ رہا ہے وہ. صحیح. تو قرآن مجید جو ہے اس کے لیے دونوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں، تنزیل کا بھی اور انزال کا بھی. سبحان اللہ. تنزیل ہوتا ہے تدریجی نازل ہونا اور انزال ہوتا ہے ایک ہی مرتبہ نازل ہونا. تو اس سورہ میں کہا گیا انا انزلنا فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا. اور یہ کیسے پتہ چلے کہ یہ قرآن جو ہے وہ رمضان میں نازل ہوا ہے؟ اس میں تو کہا گیا شب قدر میں نازل ہوا. اب شب قدر کب ہے؟ اب تو ہم سورہ بقرہ کی آیت ہے جس میں کہا گیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، شہر رمضان ہے جس میں قرآن نازل ہوا. اس سے پتہ چل گیا قرآن نازل جو ہوا ہے وہ رمضان میں نازل ہوا. اس سے پتہ چلا کہ شب قدر میں نازل ہوا. ٹھیک ہے. اور سورہ دخان میں ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا. ان کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم،
تو ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل کیا اور ہم ہی ڈرانے والے ہیں، یعنی انذار کرنا، خبردار کرنا ہم ہی کریں گے، لوگوں کو نہیں معلوم، ہدایت بھی اللہ ہی دیتا ہے، اور قرآن مجید جو ہدایت کی کتاب ہے تو اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی ڈرانے والے ہیں، ہم ہی بتانے والے ہیں، تو قرآن ہم بھیج کے بتا رہے ہیں، اِنَّكُنَّ مُنذِرِينَ۔ تو اس رات میں کیا ہوتا ہے، فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، کہ اللہ کے حکم سے اور اس کی حکمت سے تمام امور جو ہیں وہ طے پاتے ہیں، یفرق ہو یعنی جدا جدا کیے جاتے ہیں، تو لہٰذا اس رات میں یہ مقدرات انسانوں کے طے پاتے ہیں۔ اب یہ جو آپ کا سوال تھا کہ قرآن جو ہے وہ ایک ہی مرتبہ نازل ہوا ہے یا بتدریج، تو بات یہ ہے کہ جو ہمیں تاریخ سے پتہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے 23 برسوں میں نازل ہوا ہے، چونکہ اس میں تو یعنی تاریخ بھی ہے اور اس میں پرانے نبیوں کے بھی قصے ہیں، قرآن مجید میں کچھ چیزیں ہیں واقعہ ہوا اور اس کے لیے شان نزول موجود ہے کہ بھی یہ کیوں آیت آئی نازل، پہلے ایسا واقعہ ہوا، یہ حادثہ پیش آیا تو اس کے لیے یہ قرآن مجید کی آیتیں آ گئیں، اس کو کہتے ہیں شان نزول۔ بعض دفعہ یہ ہے کہ شان نزول کی ضرورت ہی نہیں، اللہ نے خود امر کیا، مثلا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، اس کے لیے کوئی واقعہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ حکم اللہ دے رہا ہے کہ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، خمس دو، یہ چیزیں جو بیان کر رہا ہے۔ تو دفتن جو ہے وہ جو نازل ہوا ہے اس کو لیے یہ کہا گیا ہے قرآن مجید جو ہے 7ویں آسمان سے پہلے آسمان پر آیا ہے، یا یہ کہا گیا ہے کہ لوح محفوظ سے آیا ہے نیچے آسمان پہ، یا کہا گیا بیت معمور پر آیا ہے، اچھا یا کہا گیا ہے کہ قرآن مجید جو ہے لوح محفوظ سے قلب مبارک رسول کریم پر آیا ہے، اور یہی زیادہ بہتر ہے اس کا تیسرا یہ معنی جو ہے کہ یعنی قرآن جو نازل ہوا ہے وہ رسول پاک کے قلب مبارک پر نازل ہوا ہے، اور یہ قرآن کی حقیقت جو ہے وہ نازل ہو چکی تھی رسول پاک کے قلب مبارک پر یہ رمضان مبارک میں، تو اسی لیے جو باقی قرآن نازل ہوتا رہا ہے تدریجاً، تو اس میں کہا گیا ہے کہ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ، آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کیجئے، تو اس کی مفسرین نے یہ وضاحت کی ہے کہ رسول پاک جو ہیں قرآن مجید کو جبرائیل اگر پڑھتے تھے آیت کو، فرض کریں آیت پڑھیے، آدھی رسول پاک آگے پڑھ دیتے ہیں، تو وہ کہا گیا کہ آپ تعجیل نہ کریں، چونکہ ان پر تو نازل ہو چکا تھا، تو چونکہ پہلے نازل ہو چکا تھا اس کی حقیقت، تو چونکہ قرآن مجید کے بہت سارے واقعات تو ایسے ہی ہیں نا، جیسے ایک خاتون نے آ کے احتجاج کیا کہ بھی اس کے شوہر نے جو اس کے ساتھ کیا اور وہ اس کے مسائل تھے، تو قرآن میں ہے کہ وہ جب عورت آئی اور اس نے مجادلہ کرنا شروع کیا اور اس کی شکایت پہنچ گئی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ واقعات ہوئے ہیں پھر ان کے بعد قرآن مجید نازل ہوا، ٹھیک ہے جی۔ یا مثلا ایک شخص کو بھیجا زکوٰۃ اکٹھی کرنے کے لیے، وہ واپس آ گیا، اس نے کہا جی میں تو گیا تھا وہاں پر اور وہ لوگ تو مجھے قتل کرنے لگے تھے، تو کہا گیا کہ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، کیونکہ وہ بھیجا تھا، وہ جو کوفے کا گورنر بعد میں بنا ہے عثمان کے دور میں، ولید کو، تو وہ گیا تھا، تو وہ جھوٹا آدمی ہے، یعنی بعد میں بھی شرابیں پیتا رہتا ہے، فاسق و فاجر آدمی تھا، مسلمان تو ہو گیا تھا، تو اس کو بھیجا تھا کہ جا فلان زمان سے جا کے زکوٰۃ لے آؤ، اس کے باپ کا پہلے سے ان لوگوں کے ساتھ کوئی کاروبار تھا یا سود کا معاملہ یا کچھ پیسے ویسے لینے، تو اس کے دشمنی کوئی ایسی تھی، تو لوگ تو آئے تھے استقبال کرنے کے لیے، باہر کے بھی نمائندہ کو آ رہا ہے تو ان کو زکوٰۃ دینی، وہ سمجھا بندے دیکھیے کہ شاید مجھے مارنے کے لیے بھی دوڑے ہیں، تو وہ واپس آ گیا، آ کے اس نے کہا جی وہ تو سارے مرتد ہو گئے ہیں، وہ تو یہ وہ زکوٰۃ دینے سے انہوں نے انکار کر دیا، جھوٹی داستان بیان کر دی۔ مسلمان جو ہے نا وہ اپنی طور پر تیاری ہو گئی بھی ان پر حملہ کریں گے کہ اگر انہوں مرتد ہو گئے ہیں یا انہوں نے انکار کر دیا، تو اس ایسے میں آ گئی آیت کہ بھی اگر فاسق کوئی تمہارے پاس خبر لے کے آ تو اس کی تحقیق کر لیا کرو، ایسا نہ ہو کہ تم حملہ کرنے کے لیے دوڑو اور کہ بعد میں پتہ چلے کہ یہ تو قصور ہمارے ہی بندے کا تھا، غلط فہمی ہوئی،
تو ایسے میں مسائل پیدا نہ ہوں. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے 23 سالوں میں آیا ہے, ٹھیک ہے جی. تو وہ تدریجی نزول ہے, تو لہٰذا جمع ایسی طرح اسے ہوگی کہ دفعتاً بھی نزول ہے, اور قرآن مجید کا جو نزول تدریجی ہے وہ تو ہے ہی, مسلم بات ہے. اور سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید کی پہلی آیتیں جو آئی ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق, وہ غار حرا میں آئی ہیں, 27 رجب کو آئی ہیں. اور اس کے بعد قرآن مجید جو ہے وہ ماہ رمضان میں اس کی حقیقت آئی ہے. ٹھیک ہے, یہیں سے شروع کرتے ہیں, کو اپنے پہلے کالر کو شامل کریں گے پروگرام میں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں محمد حسن بات کر رہا ہوں مانچسٹر سے. محمد حسن صاحب, جی میں نے صرف یہ معلوم کرنا تھا کہ اس دفعہ کا فطرانہ کتنا ہوگا. ایون دو میرا یہ سوال آپ کے پروگرام سے ریلیٹڈ نہیں ہے, لیکن میں جاننا چاہ رہا ہوں فطرانہ کتنا ہوگا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. انہوں نے پوچھا ہے, بہت شکریہ محمد حسن صاحب نے, کہ فطرانہ کتنا ہوگا. جی فطرانہ جو ہوتا ہے وہ 3 کلو ہوتا ہے. جو آپ خوراک کھا رہے ہیں, گندم کھاتے ہیں تو 3 کلو گندم کی قیمت ہے, چاول کھاتے ہیں تو 3 کلو چاول کی قیمت ہے. اگر کھجوریں زیادہ کھا رہے ہیں تو 3 کلو کھجوروں کی قیمت ہے. تو اگر جو کھاتے ہیں زیادہ, 3 کلو جو کی قیمت ہے. اگر مکئی زیادہ استعمال کر رہے ہیں, جی ہاں جس ملک میں رہتے ہیں آپ, جو زیادہ آپ استعمال کر رہے ہیں, تو تقریباً 3 کلو ہے جو 6 پاؤنڈ بنیں گے اس کے. تو 6 پاؤنڈ فی آدمی کے حساب سے نکال دیں تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی, پڑھتے ہیں ایک دوسرے کالر کی طرف. السلام علیکم. السلام علیکم جناب, کون صاحب کہاں سے؟ میں پاکستان گلگت سے بول رہا ہوں, محمد علی زاہدی. محمد علی زاہدی صاحب, فرمائیے. ہلو جناب آپ کی آواز آ رہی ہے, آپ جی فرمائیے. جناب, مولانا سے گزارش ہے کہ جو پہلی آیتیں نازل ہوئی ہیں غار حرا میں, وہ کتنی آیتیں نازل ہوئی تھی؟ غار حرا میں پہلی کتنی آیتیں نازل ہوئی؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ. محمد علی زاہدی صاحب کا سوال ہے کہ غار حرا میں پہلی جو شروع کی آیتیں تھیں وہ کتنی جو غار حرا میں نازل ہوئی ہیں وہ 5 آیتیں تھیں پہلی نا. اقرأ بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرأ وربک الاکرم, علمہ بالقلم. تو یہ جو آیتیں پہلی 5 ہے نا, یہ غار حرا میں نازل ہوئی ہیں. تو اس کے بعد جو آخری آیتیں نازل ہوئی ہیں اس کے لیے کہا گیا ہے کہ سورہ جو آخری نازل ہوا ہے وہ ہے اذا جاء نصر اللہ. جب فوج آئے لوگ اور اسلام ہوئے, اسلام ہلکا بے گوش ہو گئے. تو اور جو آیت آئی ہے الیوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, آج ہم نے دین اسلام مکمل کر دیا, نعمتیں تمام کر دی اور اللہ دین اسلام سے راضی ہو گیا. تو یہ اس وقت آیتیں ہیں جب حضرت علی علیہ السلام کے متعلق رسول پاک نے غدیر قوم میں ان کا بازو پکڑ کے بلند کر کے اپنے صحابہ کرام کو دکھایا اور کہا کہ دیکھو من کنت مولا فہذا علی مولا, جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. تو اس وقت یہ آیت آئی ہے کہ آج دین مکمل ہو گیا ہے. یعنی نبوت اور رسالت کے بعد امامت کا اعلان ہو گیا, ولایت کا اعلان ہو گیا, پہلے خلیفہ کا اور پہلے امام کا اعلان ہو گیا, تو دین مکمل ہو گیا. تو دین مکمل ہوتا ہی نہیں ہے جب تک مولا علی علیہ السلام کی ولایت اور امامت کا اعلان نہ ہو جائے. تو جو آخری سورہ تھی وہ سورہ نصر ہے. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. یہ پوری سورہ مکمل جو ہے یہ آئی ہے, اور آیت جو میں نے الیوم اکملت لکم وہ آپ کو بتا دی ہے. ٹھیک ہے, اور اقرأ بسم ربک الذی خلق, خلق الانسان من علق, اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہاں تک آئی تھی, یہاں تک یہ جو شروع کی جو تھی. جی سبحان اللہ, یہ تو ان کا جواب ہو گیا. ہم چلتے ہیں اپنی اسی گفتگو پر کہ آپ فرما رہے تھے کہ وہ جو بتدریج تھا تو وہ جب واقعہ ہوا اور زکوٰۃ والا معاملہ, اور تو انہوں نے کہا کہ اس کو جو ہے وہ تحقیق کر لیا کرو. جی
تو ہم بات کر رہے تھے شب قدر کی، اور یہ ملائکہ آتے ہیں اور روح القدس آتی ہے. روح القدس آتے ہیں. تو بات یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ملائکہ جب آتے ہیں تو رسول پاک کے زمانے میں تو رسول پاک پر آتے تھے، ٹھیک ہے، اور شب قدر جو ہے، یہ شب قدر جو ہے آیا ایک ہی مرتبہ ہوئی رسول پاک کے زمانے میں، یا جب تک رسول پاک تھے شب قدر ہوتی رہی، اور جب رسول پاک دنیا سے چلے گئے تو اب شب قدر نہیں ہے بلکہ ہم اس کی یاد منا رہے ہیں؟ کیا ایسا ہے؟ کیا ہے ایسے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک دفعہ ایک واقعہ ہوتا ہے، جیسے کہ عید میلاد النبی کا واقعہ ہے، یعنی رسول پاک جو ہیں 12 ربیع الاول ہمارے بھائیوں کے مطابق اور 17 ربیع الاول شیعہ مسلمانوں کے مطابق، تو رسول پاک جو ہیں دنیا میں تشریف لائے. اب ہر سال جو عید میلاد النبی منایا جاتا ہے تو ظاہر پیدا تو اس وقت ہو گئے، تو اب اس دن کی مناسبت سے خوشی منائی جاتی ہے. اب دن تکرار نہیں ہو رہا، دن تک اس واقعے کی یاد منائی یاد جا رہی ہے. تکرار ہو رہی ہے. اور اسی طرح کربلا کا واقعہ 10 محرم 61 ہجری کو ہوا، تو اب ہر سال کربلا کا واقعہ نہیں ہوتا بلکہ کربلا کے واقعے کی یاد منائی جاتی ہے، ٹھیک ہے. اور کیا اسی طرح یہ شب قدر ہے کہ یعنی شب قدر ایک دفعہ رسول پاک کے زمانے میں ہوئی، ملائکہ آئے اور روح القدس آیا، تو کیا اس کے بعد ہم یاد منا رہے ہیں؟ نہیں، یاد نہیں منا رہے. یہ بڑا فرق ہے کہ باقی واقعات کی یاد منائی جاتی ہے، لیکن شب قدر یہ ہے، یہ شب قدر واقعہ ہوتی ہے. یعنی ہر ماہ رمضان میں وہ 21 کی رات ہو یا 23 کی رات ہو، یا ہمارے بھائی جو کہتے ہیں 27 کی رات ہے، تو ان راتوں کو یعنی کوئی ایک رات ہوتی ہے جو شب قدر کی رات ہو، تو باقی تو احتیاطاً مناتے ہیں نا جی، کہ شاید یہ ہو اور ہم محروم نہ رہ جائیں. تو جو اہل بیت کی روایت ہیں ان کے مطابق 23ویں کی رات جو ہے نا، یہ اس پر زیادہ فوکس کیا گیا. صحیح. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ اس کی یاد منا رہے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ شب قدر واقع ہوتی ہے، اور قرآن ہے جو ایک دفعہ نازل ہونا تو ہو گیا، لیکن شب قدر جو ہے وہ ملائکہ کا نزول اور مقدرات کی بات اور وہ ساری اس طرح واقع ہوتی ہے. تو جب یہ واقع ہوتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے اس رات کی قدر و قیمت بڑھ جاتی ہے، کہ جو 1000 مہینے سے بہتر رات ہے، ملائکہ کے نزول کی رات ہے، اور قرآن اس رات میں نازل ہوا، تو لہٰذا اس رات کو کیا کرنا چاہیے؟ اس میں اچھا چلے میں یہ پہلا اس کو مکمل کر دوں، آتے کس کے پاس ہے، پھر آگے بات کرتے ہیں، کیونکہ امر لے کے آ رہے ہیں نا. تو جب یہ اللہ کے سارے امور کو لے کر آئیں گے فرشتے، من کل امر، ٹھیک ہے، تو کس کے پاس آئیں گے؟ رسول پاک تو بظاہر دنیا سے چلے گئے. اب ان کے بعد شب قدر ہے یا نہیں، تو سب مسلمانوں کا یقین ہے کہ قیامت تک یہ شب قدر ہوتی رہے گی. سبحان اللہ. جب شب قدر ہے تو فرشتے کس کے پاس آتے ہیں؟ تو اور کسی کے پاس جواب ہو یا نہ ہو، ہمارے پاس تو جواب ہے کہ یہ جو ملائکہ آتے ہیں شب قدر میں، جو وقت کا امام ہوتا ہے، جو حجت خدا ہوتا ہے، جو ولی اللہ الاعظم ہوتا ہے، جو انسان کامل ہوتا ہے، اس کے پاس آتے ہیں. تو اور وہ کون ہے؟ اس وقت امام مہدی علیہ السلام ہے، عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف. تو یہ ملائکہ جو ہیں وقت کے امام پر اترتے ہیں، اور ان کو یہ جو انسانوں کے مقدرات اور تقدیرات وغیرہ یہ سب ان کو آگاہی علم ان کو دیا جاتا ہے. تو کسی نے امام باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شب قدر کب ہوگی، یہ کب آئے گی، کب ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیف لا نعرف، ہم کیسے نہ جانے کہ شب قدر کب ہوتی ہے، جبکہ والملائکۃ تطوف بنا فیہا، یا یعنی کہا گیا کہ ملائکہ جو ہے وہ ہمارے ہی ارد گرد تو طواف کرتے ہیں، یعنی ملائکہ جو نازل ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس ہی تو آتے ہیں. تو لہٰذا ملائکہ کا جو نزول ہوتا ہے وہ کس کے پاس آتے ہیں؟ وہ وقت کا جو ولی اللہ الاعظم ہے، جو امام وقت ہے، حجت خدا ہے، اس کے پاس وہ ملائکہ آتے ہیں. یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں، کال کے بعد اپنے کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کون صاحب کہاں سے؟ جی، اب پوچھنا یہ تھا مجھے کہ یہ تو واضح ہے کہ شب قدر کی رات میں ملائکہ آتے ہیں اور امام زمانہ کے پاس آ کے ان کو
सलाम और हर चीज़ अपनी उनसे गुफ्तगू करते हैं, तो क्या ये सिर्फ शब कदर के लिए महदूद है? आम दिनों में इमाम ज़माना के पास जिब्राइल और बाकी फरिश्ते नहीं आते? ठीक है, आपका सवाल आ गया। हम पढ़ते हैं आपके जवाब की तरफ। हमारे एक बहुत शुक्रिया, हमारे भाई की कॉल थी, उसमें वो ये कह रहे हैं कि शब कदर में तो तय है कि ठीक है मलाइका नाजिल होते हैं इमाम ज़माना पे जी। तो क्या इसके अलावा आम दिनों में भी आते हैं या सिर्फ शब कदर में ही आते हैं? ये ऐसे कि शरीयत तो मुकम्मल होगी ना, और यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, शरीयत ख़त्म हो गई, यानी मुकम्मल हो गई, तो अब को दीन का हुक्म लेके नहीं आते, क्योंकि वो आखिरी नबी पर शरीयत मुकम्मल हो गई, कुरान मुकम्मल हो गया। लिहाजा अब अगर फरिश्ते आएंगे तो वो शरीयत लेकर नहीं आएंगे, बल्कि जैसा कि हमारी रवायत में मौजूद है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहलत के बाद जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को तसल्ली देने के लिए जब वो बाबा की याद में बहुत ज़्यादा गिरिया करती थी, और फिर जो आइंदा के हवादस और वाक़यात होने वाले थे, ख़ुसूसन जनाब फ़ातिमा ज़हरा की औलाद के साथ, आइमा तहार के साथ, तो वो जिब्रील आते रहे और वो आइंदा के हवादस और उसके मुतल्लिक़ इतला दी, और जनाब फ़ातिमा ज़हरा लिखवाती रहीं, हज़रत अली लिखते रहे, तो उससे एक किताब बनी जिसका नाम है सहीफ़ा फ़ातिमिया। ठीक है, तो जनाब फ़ातिमा ज़हरा पर भी जिब्रील आए। और तो इसी तरह कुरान मजीद ने भी कहा है कि जो लोग कहते हैं कि हमारा रब अल्लाह है और फिर उस पर साबित कदम रहते हैं, तो उन पर मलाइका नाज़िल होते हैं। ठीक है जी। और जिस पर मलाइका नाज़िल हो को वो ऐसा ज़रूरी नहीं कि वो नबी हो तो मलाइका हो, यानी कुरान मजीद ने ये भी कहा कि हमने उम्मे मूसा की तरह वही की, और वो न नबी थी न इमाम थी। ठीक है, इसी तरह हज़रत मरियम पर भी फरिश्ता आया और उसने कहा कि मैं तुझे बेटा देना आया हूँ, और ये सारे मसाइल वहाँ पर मौजूद हैं। तो अस मरियम भी कोई ना नबी थी ना इमाम थी। ठीक है, लेकिन अल्लाह की बरगज़ीदा चुनी हुई खातून थी। इन अल्लाह अस्तफ़ा के व तहरा के, ये कहा गया कुरान मजीद में, अला निसाइल आलमीन। तो मलाइका उन पर भी आए थे। तो लिहाजा जो इमाम वक्त होता है उस पर आते हैं, लेकिन हमें इसकी खबर नहीं है, क्योंकि जो खबर बताई गई है वो ये है कि शब कदर को आते हैं। जब ये यकीनी बात है शब कदर को आते हैं और फिर वो अल्लाह के साथ सारे अमूर लेकर आते हैं, तो इसका मतलब ये है जब वो आते हैं तो फिर वो ज़मीन पर किसके पास आते हैं। अगर ये कहा जाए कि जैसे कि फ़खरुद्दीन राज़ी या दूसरे लोगों ने कहा है कि जी वो ज़मीन पर आते हैं तो वह मोमिनीन को सलाम कहते हैं, और उनके आने की वजह से एक ये भी बात बताई गई है कि कदर, इसलिए कदर का मतलब अंदाज़ा गिरी करना, कदर का मतलब है तंग करना किसी चीज़ को, ये भी है। तो कहते हैं मलाइका जब आते हैं ज़मीन पर, इतने मलाइका आते हैं ज़मीन तंग हो जाती है, इतने मलाइका आते हैं, और मोमिनीन को सलाम करते हैं, ख़ास माहौल हो जाता है। तो जब मोमिनीन पर आते हैं उनको सलाम करते हैं, तो जो वक्त का इमाम होगा, हुज्जत खुदा हुआ, जब मसलन छोटों पर आ सकते हैं या मोमिनीन को सलाम कह सकते हैं आके, तो फिर जो वक्त का इमाम है हुज्जत खुदा का, उस पर तो बतरीके औला, फिर उस पर तो आना ही चाहिए। तो लिहाजा ये इमाम ज़माना पर आते हैं। बाकी कब आते हैं उसका हमें खबर नहीं है, जिसकी हमें खबर है कुरान किससे दलील है जो हमारे पास के, चूँकि कुरान कहते हैं मलाइका नाज़िल होते हैं। और फिर ये सीगा जो है ना, सीगा मज़ारे का है, ये है तनज़्ज़लुल मलाइकतु, तो ये था ततनज़्ज़लुल मलाइका, तो ये जो है मज़ारे का सीगा है। और मज़ारे का सीगा जो होता है वो दलालत करता है हाल पर भी और इस्तकबाल पर, फ्यूचर पे भी। मलाइका आते हैं, मलाइका आएंगे। ठीक है जी। तो ये नहीं है कि एक ही दफ़ा ये शब कदर थी, शब कदर आती रहेगी, हर साल आएगी। तो जब हर साल आएगी तो ज़रूरी है कि वो वक्त का इमाम मौजूद हो जिस पर फरिश्ते ये नाज़िल होते हैं। सुभान अल्लाह। बढ़ते हैं एक और कॉलर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। या अली मदद, पीर मौला अली मदद। कौन साहब, कहाँ से? सर किबला से। जी, आपका नाम? जी, आप कहाँ से और कौन साहब? से बात कर रहा हूँ जनाब। किबला से पूछना था। जी जी। अगर अपने अजीज रिश्तेदार जी जी तंदुरुस्त हों, क्या हो? तंदुरुस्त बालिग, जी हाँ, तंदुरुस्त,
اور بالغ بالغ، ٹھیک ہے وہ روزہ نہ رکھیں ٹھیک ہے، تو میرا رویہ ان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ رویہ کیا ہونا چاہیے؟ جی ٹھیک ہے، تو ان سے ان کو عزیزہ سے آنکھوں پہ بٹھانا چاہیے؟ نہیں، عزیزہ سے رشتہ کیا ہے موصوف کا جن کا آپ آپ کے رویہ؟ بھائی ہیں، بہنیں ہیں، آپ ان کے ذمہ دار ہیں، آپ ان کے نان و نفقے کے واجب ہیں، آپ کے سربراہ ہیں گھر کے. آپ کا ان کے ساتھ کیا ریلیشن ہے؟ آپ کا رشتہ کیا ہے؟ میرے خیال سے چلے گئے وہی جان. جی جی، اگر آپ ہمارے ساتھ ہیں تو ہم آپ سے یہ دریافت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے آپ نے پوچھا ہے تو ان کا آپ کے ساتھ کیا رشتہ ہے، کیا تعلق بنتا ہے؟ بتاتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میرے خیال سے وہ جا چکے ہیں. ہاں، وہی کہہ رہے ہیں کہ کوئی عزیزہ ہیں، ان کے رشتہ دار ہیں، تندرست ہیں، بالغ ہیں، روزہ واجب ہے اور پھر نہ رکھیں، جی تو کیا ان کے ساتھ سلوک رہے اور کیا جی ایسا ہے کہ امر بالمعروف کرنا، نہی از منکر کرنا وہ واجبات میں سے، فروع دین میں سے وہ جو 10 چیزیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس میں امر بالمعروف نہی از منکر بھی ہے. تو یہ وہاں کیا جا سکتا ہے جہاں پر چانس ہیں کہ اثر بھی ہوگا اور پھر یعنی اپنی بھی عزت اور جان مال محفوظ رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کہنے کہتے ہی لڑائی جھگڑا کر لیں اور بعد میں نوبت وہاں تک پہنچ جائے جہاں تک نہیں پہنچنی چاہیے. ٹھیک ہے، تو ہر بندے کو اس طرح سے یعنی جس کو قانون ہاتھ میں لینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، لہٰذا اتنی کی بات کرنی چاہیے جتنی کہ اگلا سہ سکتا ہے، برداشت کر لیتا ہے. تو پیار محبت سے بہرحال جو ان کو کرنا چاہیے کہ بھائی ماہ مبارک رمضان ہے اور روزوں کا مہینہ ہے تو آپ کو روزے رکھنا چاہیے. اللہ نے آپ کو تندرستی دی ہے، صحت دی ہے، کوئی ایسی مسئلہ نہیں ہے، بیماری نہیں ہے. تو یہ تو اصل بات یہ ہے کہ اگر انسان دیندار ہو، متدین ہو، اس کو پتہ ہو کہ قیامت بھی ہے اور اس دن جواب بھی دینا پڑے گا اور اللہ کے سامنے حاضری بھی ہے، تو اصل میں لوگوں کے عقائد ٹھیک ہونے چاہیے، ایمان ٹھیک ہونا چاہیے. اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو پھر خود سے ہی اس کا ثمرہ اور نتیجہ جو ہے عمل کی شکل میں وہ ظاہر ہوتا ہے. میں چاہوں گا کہ ذرا آپ کو یہی ہے کہ آپ اچھے نرم طریقے سے اس کو سمجھائیں. ٹھیک ہے جی، تو یہ اچھی بات ہے. ہاں، کیونکہ وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ یہ گائیڈنس دیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ بریف کیا جائے. ٹھیک ہے، تو یہ تو ہو گیا. ہم گفتگو کر رہے تھے کہ ملائکہ کے آنے کے اوپر کہ وہ جو نازل ہوتے ہیں صاحب امر کے اوپر. جی میں چاہوں گا کہ اسی کو آپ کنٹینیو کریں. جی وہ بات تو تقریباً ختم ہو گئی. اب یہ ہے کہ شب قدر کے دن کرنا کیا چاہیے، جو چونکہ ابھی رات جاری ہے اور کچھ لوگ جو ہیں اگر سن رہے ہیں تو وہ سخت عمل کر لیں. کیا ارتباط ہو؟ جی، شب قدر کے جو اعمال ہوتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک تو سورج کے غروب ہونے سے پہلے غسل کرنا چاہیے، یعنی قریب جب غروب ہو رہا ہے اس وقت غسل کرنا چاہیے. پھر یہ جو رات آتی ہے اس میں اور بھی بہت ساری دعائیں ہیں، لیکن دعائے جوشن کبیر ہے اس کو پڑھ لینا چاہیے. اللہ تبارک تعالیٰ کے 1000 اسماء ہیں اس میں. اور اس کے بعد جو عمل ہے وہ اس میں یہ ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھیں. آپ اس میں 2 رکعت نماز میں سورہ الحمد کے بعد سورہ قل هو اللہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے دونوں رکعتوں میں. تو یہ 2 رکعت نماز ہو جائے گی شب قدر کی. اور اس کے علاوہ زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھنی ہے، ان کی بھی 2 رکعت نماز ہے. اور کہا گیا کہ اس رات میں 100 رکعت نماز پڑھی جائے. اور 100 رکعت نماز اگر آپ کی قضا رہتی ہے تو 6 دن کی نمازیں قضا پڑھ لیں. ٹھیک ہے جی، 100 رکعت نماز پڑھیں. اور اس کے علاوہ جو دعائیں منقول ہیں وفاتی میں موجود ہیں، 21ویں رات 23ویں رات وہ جو دعائیں ہیں اسپیشل وہ پڑھنی چاہیے. اور اس کے علاوہ قرآن مجید سر پہ رکھ کر عمل کیا جاتا ہے. بک یا اللہ 10 مرتبہ، بے محمد 10 مرتبہ رسول پاک کا واسطہ، بے علی بفاطمہ بالحسن بالحسین، تو آخر تک بالحجہ، یعنی 14 معصوموں کا واسطہ اور اللہ تبارک تعالیٰ کو اس کی ذات کا واسطہ دینا. تو یہ 15 ہستیوں کا واسطہ دے کے پھر دعا کرنی ہے. تو انشاءاللہ جو رکے ہوئے کام ہیں اور جو انسانوں کی تقدیر بن رہی ہے اس رات، تو اس کا مطلب ہے انسان کو
جب اس کی تقدیر لکھی جا رہی ہے تو اس کو سویا ہونا نہیں چاہیے، غافل نہیں ہونا چاہیے، اس کو بیدار ہونا چاہیے، دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے ہوئے ہوں اللہ کی بارگاہ میں، یا سجدہ ریز ہوا ہو، یا درود شریف پڑھ رہا ہو، یا تسبیح کر رہا ہو، ٹھیک ہے، یا کوئی علمی بات سن رہا ہو یا علمی بات کر رہا ہو، تو یعنی ذکر و فکر میں انسان کو مشغول رہنا چاہیے. اور یہ سورہ کہہ رہی ہے سلام ہے حتی مطلع الفجر، تو طلوع فجر تک اس رات میں سلامتی ہی سلامتی. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. تو اچھا، اس میں ایک لوگ اس کے اوپر تھوڑا کنفیوز ہوتے ہیں کہ قرآن کو دیکھ کے پڑھنے کی زیادہ فضیلت ہے یا مطلب جی قرآن مجید کو دیکھ کے بھی پڑھنے کی فضیلت ہے. اگر کوئی حافظ قرآن ہے تو وہ کیونکہ میں میمورائز کیا ہوتا ہے تو جی. تو میں یہاں پر عرض کروں کہ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا جو بھی قرآن کو دیکھ کر پڑھے گا تو اس کی آنکھوں کو اس کا فائدہ ہوگا اور اس کے والدین کے عذاب میں کمی ہو جائے گی، خواب و کافر ہی کیوں نہ ہو. یعنی والدین کافر بھی ہوں تو ان کے بھی کچھ نہ کچھ عذاب ہے نا، قبر کے عشر کے کئی عذاب ہیں. تو یہ تو نہیں ہے کہ جو کافر ہو وہ بچہ مومن ہے تو ماں باپ کافر ہیں تو وہ جہنم سے تو نہیں بچ سکتے، چونکہ جب تک خود بندے کا اپنا عقیدہ صحیح نہ ہو، ایمان نہ ہو تو لہٰذا کمی ہو سکتی ہے. فرمایا گیا ہے کہ جو بچے قرآن مجید پڑھیں گے تو ان کے والدین کے عذاب میں کمی ہو جائے گی. امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ مجھے اس بات سے خوشی ہوتی ہے کہ اگر گھر میں قرآن موجود ہو تاکہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کے ذریعے شیاطین کو اس گھر سے باہر نکال دے. یعنی جس گھر میں قرآن نہیں ہے اس گھر میں شیاطین کی رفت و آمد گھر میں تلاوت کا بھی جائیں گے. تو امام صادق علیہ السلام سے مروی کا آپ نے فرمایا 3 چیزیں اللہ کے حضور شکایت کریں گی: مسجد ویران جہاں اہل مسجد نماز نہ پڑھتے ہوں، اور وہ عالم جو جاہلوں کے درمیان ہو، اور لٹکا ہوا قرآن جس پر غبار جم رہا ہو جسے پڑھا نہ جاتا ہو. تو 3 چیزیں ہیں جو اللہ کے حضور شکایت کریں گی. آپ اجازت دیں تو میں کال لے لوں، پھر یہیں سے اس کو شامل کرتے ہیں. بڑھتے ہیں کالر کی طرف. السلام علیکم. السلام علیکم. جی کون صاحب؟ بول رہا ہوں آئرلینڈ سے. آئرلینڈ سے حسین صاحب، فرمائیے سر. جی سر، میرا طلبہ صاحب سے یہ سوال ہے کہ نماز مغرب کی نماز اگر روزے کے پہلے پڑھنی چاہیے یا بعد میں؟ مطلب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی نماز مغرب کی نماز جو ہے نا روزہ افطاری کے بعد بھی پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں. اب یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ روزہ مغرب پڑھ کے کھولا جائے یا پہلے کھولا جائے؟ جی. اور دوسرا یہ ہے کہ تھوڑے سے نماز عشاء کے بارے میں تھوڑا تفصیل سے بتا دیجیے اگر قبلہ صاحب کے پاس ٹائم ہے تو. ٹھیک ہے. کہ اس کے وطر اور جو فرض نماز ہے اگر دونوں اکٹھی پڑھ لینی چاہیے، یا کیونکہ بعض دفعہ جاب سے بندہ آتا ہے اور تھکا ہوتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ چلیں دونوں اکٹھے پڑھ لی جائیں. تو میں نے سنا عشاء کے بعد وطر اور اس کی عشاء کے بعد جی عشاء کی نماز مطلب اس کی ڈیٹیل تھوڑی سی بتا دیجیے کہ وطر اور اپنا فرض جو ہے نا وہ کتنے پڑھنے چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. بہت شکریہ. اچھا، ان کے 2 سوال ہیں حسین صاحب کے آئرلینڈ سے. ایک تو یہ پوچھ رہے ہیں مغرب کا کہ آیا روزہ کھول کے مغرب پڑھیں یا روزہ کھولنے سے پہلے؟ جیسا کہ اگر آپ کو بھوک زیادہ لگی ہوئی ہے تو پہلے روزہ کھول لیں، تسلی سے نماز بعد میں پڑھ لیں. ٹھیک ہے. لیکن مستحب یہ ہے کہ آپ نماز مغرب پڑھ لیں پھر کھولیں اور پھر کھولیں. ٹھیک ہے. اور اس سے بھی بہتر ہے کہ جب آپ اکٹھی نمازیں پڑھ رہے ہیں مغرب عشاء تو دونوں نمازیں آپ پڑھ لیں، اس کے بعد روزہ کھولیں. ائمہ طہار علیہ السلام جو ہیں نماز مغرب پڑھ کے پھر روزہ کھولتے تھے. یہ مستحب ہے. لیکن ظاہر ہے کہ اگر انسان کو بھوک زیادہ لگی ہے یا طبیعت خراب ہو رہی ہے تو اس کو چاہیے کہ جو ہی ٹائم ہو گیا روزہ کھولنے، اذان ہوئی تو روزہ کھل گیا آپ کا. اب آپ پانی پی سکتے ہیں، کھجور کھا سکتے ہیں، کچھ تھوڑا سا لے لیں کھا کے، اس کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں. ایسا بھی نہ ہو کہ پوری طرح فل پیٹ بھر کے کھا لیے تو اب نماز پڑھنے کے لیے بھی سستی ہو گئی ہے، وہ صحیح طریقے سے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا بھائی، تو اب دل کرتا لیٹ جاؤ. ٹھیک ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ اگر نماز پڑھ کے مغرب بھی کھول لیں تو بڑی اچھی بات ہے، مستحب بھی ہے.
زیادہ ثواب ہے. زیادہ ثواب. لیکن اگر آپ پہلے کھولنا چاہتے ہیں کھول سکتے ہیں, جو ہی اذان ہوئی آپ کا روزہ کھل گیا, ٹھیک ہے جی. بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کچھ لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں دسترخوان پر, یا مثلا گھر کے افراد جو ہیں وہ بالکل آمادہ ہیں, آپ باہر سے جاب سے آئے ابھی گھر میں آئے ہیں, تو وہ آپ کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ آپ ساتھ بیٹھیں تو روزہ کھول لیں, ٹھیک ہے. تو اس میں کہا گیا ہے کتابوں میں کہ اگر آپ کا انتظار کر رہے ہیں لوگ تو بہتر یہ ہے کہ آپ آئیں اور روزہ کھول لیں اور اس کے بعد نماز پڑھیں. مطلب یہ ہے کہ نماز جو ہے نا وہ اس کو بھی فضیلت کا ٹائم ہی پڑھی جائے, یہ نہیں کہ اب کھانا کھانے لگے ہیں تو اب پھر چلیں جی اب کھا لیتے ہیں, اب میٹھا بھی کھا لیتے ہیں, اب مثلا چائے بھی پی لیتے ہیں, ابھی کعبہ بھی پی لیتے, کرتے کرتے آپ پونا گھنٹہ مثلا وہیں لگا دیں گے تو وہ فضیلت کا وقت گزر گیا. تو اس کا یہ ہے کہ بھائی کچھ تھوڑا سا لے لیں تو نماز پڑھ کے باقی پھر بھی کھایا جا سکتا ہے. سبحان اللہ. اچھا, ان کا دوسرا سوال ایک اور ہے کہ جیسے آفس سے آتے ہیں عشاء کے بعد اس کی جو وطر ہے یا اس کے فرض ہیں تو کتنے پڑھنے کو؟ نماز عشاء جو ہے اس کا تو ایک ہی وطر ہے, وہ نماز عشاء پڑھ لی آپ نے, یا کھڑے ہو کے ایک ہی وطر پڑھنا ہے آپ نے, یا بیٹھ کے وہ 2 رکعت ہو جائے گی, تو لہٰذا وہ ساتھ ہی پڑھنا ہے, 1-2 منٹ لگتے ہیں اس پر. صحیح, ٹھیک ہے. تو یہ تو ان کے 2 سوالوں کے پڑھتے ہیں. ایک اور کالر کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن, کہاں سے؟ میں ربا فاطمہ ادھر سویڈن سے. جی جناب فرمائیے. آپ کو سنائی دیتا ہے؟ جی بالکل, آواز آپ کی صاف آ رہی ہے, آپ فرمائیے, سوال کیجیے. ادھر ربا فاطمہ سویڈن سے. مجھے مولانا صاحب سے پوچھنا تھا کچھ. جی جی پوچھیے. یہ پوچھنا تھا کہ کل جب میں عمال کر رہی تھی تو عمال کے بعد پھر ایسے مجھے ایسے خوشبو آئے تھے نہیں, یہ 12 امام کے جو عمال سب قدروں میں کیا تھا, تو اس کے بعد مجھے خوشبو آئی, میں ادھر ادھر دیکھتی رہی مگر جلدی وہ غائب ہوا خوشبو. ایک یہ تھا, اور پھر دوسرا یہ کہ سورۃ البقرہ انسان جب جو جادو کو, میں نے کسی نے کہا ہے جادو کا اثر ہو تو سورۃ البقرہ پڑھنے سے وہ ہٹ جاتا ہے, تو یہ صحیح بات ہے یہ کہ نہیں؟ یہ مجھے 2 سوال ہے میرے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ کے سوال آ گئے ہیں اور آپ کو انشاءاللہ اس کے جواب مولانا صاحب سے پوچھ کے دلواتے ہیں. بہت شکریہ, آپ پروگرام میں شامل ہوئی. احباب فاطمہ سویڈن سے تھی ہمارے ساتھ. پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ کل وہ جب اعمال کر رہی تھیں تو ان کو کچھ خوشبو محسوس ہوئی اور اس کے بعد یکایک وہ غائب ہو گئی, تو وہ جاننا چاہتی ہیں کہ اس بارے میں آپ کیا کہیں گے, کیونکہ وہ جی ظاہر ہے کہ جب ایک ایسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے کہ جہاں پر اعمال کیے جا رہے ہیں شب قدر کی, اور قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے اور دعا پڑھی جا رہی ہے, مناجات پڑھی جا رہی ہے, تو اگر ایسے لحظے لمحات آتے ہیں کہ جس میں وہاں پر ایک خاص قسم کی خوشبو پھیل جاتی ہے, تو بعید نہیں ہے کہ وہ جو ملائکہ جو زمین پر آ رہے ہیں تو اس کی وجہ سے یہ چیزیں ہوں, تو یا وہ جو روحیں آتی ہیں یا روح آتی ہے تو اس کی وجہ سے تو بعید نہیں ہے. یعنی کچھ ائمہ کے حوالے سے کچھ اعمال انجام دے رہی تھی, وہ ائمہ کے حوالے سے کچھ اعمال انجام دے رہی تھیں, تو اس وقت ان کو خوشبو آئی, انہوں نے بہت دیکھا. جی اس میں ظاہر ہے کہ ہم تو نہیں بتا سکتے نا, تو ہم تو یہ کلی بات ہی بتا سکتے ہیں کہ جب کوئی ایسا مقدس ہستی کا نظر کرم ہو جائے, یا کوئی روح مقدس سے آ جائے, یا کوئی ملائکہ ہی پھر رہے ہیں زمین پر جب آ رہے ہیں. ویسے تو ملائکہ ہر بندے کے ساتھ 2 ملائکہ تو پہلے ہی رہتے ہیں ہر وقت, یعنی منکر و نکیر وہ جو لکھنے والے ہیں کرامن کاتبین جو ہیں, منکر و نکیر تو قبر میں آتے ہیں, تو یہ کرامن کاتبین جو ہیں عتید اور رقیب کیا نام ان کا, تو یہ 2 فرشتے جو ہیں ہر انسان کے پاس موجود ہیں. اور ویسے بھی کہا گیا انسان کی حفاظت کے لیے بھی فرشتے ہوتے ہیں, تو فرشتے تو موجود رہتے ہی ہیں انسان کے ساتھ, اس کی حفاظت کے لیے جب اس کی موت آتی ہے تو وہ حفاظتی فرشتے پیچھے ہٹ جاتے ہیں, تو ظاہر ہے پھر اس کی موت. ٹھیک ہے, اور ان کا دوسرا سوال ایک ہے, کیا سورہ بقرہ کی تلاوت سے جادو ٹوٹ جائے گا؟ دیکھیے سورہ بقرہ کی تلاوت سے ہو سکتا ہے کوئی, یعنی مجھے علم نہیں ہے کہ اس تلاوت سے, لیکن بہرحال جو قرآن مجید کی سورہ قل اعوذ برب الناس قل اعوذ برب الفلق ہے, اس کے متعلق تو ہے کہ کیونکہ اس میں موجود ہے کہ پناہ مانگتا ہوں اللہ کی اور ان پھونکے مارنے والیوں کی اور
उन गिरा पर घाटे देने वालों से और वो जो जादू टूना करते हैं और उनसे बात है। तो वो जो सूरह अन्नास है, कुल औज़ बिरब्बिल फलक है, वो उनसे तो जुड़ता है। पक्की बात है। ठीक है, बढ़ते हैं एक और कॉलर की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन साहब, कहाँ से? वालेकुम सलाम। जी, हम इंडिया से अशफाक जाफरी साहब बोल रहे हैं। इंडिया से अशफाक जाफरी साहब। हाँ, क़िबला को भी हमारा सलाम है। जी वालेकुम बस सलाम। जैसे अभी एक मोहतरमा ने खुशबू का सवाल पूछा तो मुझे भी वो एक सवाल आया है। जी फरमाइए। जी, हम अपने मेरे वालिद साहब का हाल ही में इंतकाल हुआ था। जी हाँ। तो हम रोज़ाना, रमज़ान में तो नहीं, रोज़ाना खबर पर जाके उनकी ज़ियारत वारिसा पढ़ते हैं। जी तो हमेशा जब ज़ियारत वारिसा पढ़ते हैं तो खुशबू आती है। ठीक है। मेरा सवाल ये है कि वो खुशबू क्या है, और एक सवाल ये जानना था कि हमको कैसे पता चलेगा कि हमारे वालिदैन खुश हैं। बस ठीक ये है। 2 सवाल थे मेरे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। वो कह रहे हैं कि उनके वालिद का हाल ही में इंतकाल हुआ, वो कब्र पे जाके ज़ियारत वारसा वगैरह तिलावत फरमाते हैं तो उनको खुशबू आती है। और एक सवाल ये है, और दूसरा ये कि उनको कैसे मालूम हो कि उनके वालिदैन की जो अरवाह है वो खुश है। देखिए, ये दोनों सवाल ही ऐसे हैं कि जो ज़ाहिर है कि जो इन मराहिल में से गुज़र के गया हो वही बता सकते हैं। ठीक है। तो ज़ाहिर है कि जो खुशबू आती है, जो जब आप नासियों का जिक्र करेंगे, जैसे आप कह रहे हैं कि ज़ियारत आशूरा पढ़ते हैं, ज़ियारत वारसा पढ़ते हैं। ज़ियारत वारसा पढ़ते हैं, तो एक आप ख़ास किस्म की स्मेल, खुशबू सूंघते हैं, चूँकि उनका जिक्र करते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, तो इसलिए आपको ये एहसास होता है। और रहेगी ये बात कि हमें कैसे पता चले कि हमारे वालिदैन खुश हैं, और ज़ाहिर है कि उनके लिए आप अमल खैर करें, सदका दें, और अगर उनकी नमाज़ें रहती हैं उनको पढ़वाएं, और उनके रोज़े रह गए थे उनको, या जो उनके वाजिबात रह गए थे वो अदा करें, तो वो खुश होंगे इंशाल्लाह। चूँकि जब किसी के ज़िम्मे को चीज़ ना रहे, ठीक है, तो हिसाब ठीक हो जाए तो अल्लाह का करम हो जाए, रसूल पाक की नज़र करम हो जाए, और अहमत हार खुश हो तो वो भी खुश हो जाएगा। सुभान अल्लाह। तो नाज़रीन, इसके साथ ही हम बढ़ते हैं एक मुख्तसर सी ब्रेक पर। प्रोग्राम देखते रहिएगा। ब्रेक से वापस आते हैं तो अपने प्रोग्राम को यहीं से शुरू करेंगे।